کردن و به کشور ما تهاجم کردن مسئله 2027 اسرائیل کا آخری سال ہے اور یہ اس کی شروعات ہے، اور آگے دیکھیے کہ یہ مسئلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیں، جنگ کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، آپ اس میں سویلینز کو نشانہ نہیں بناتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پبلک میڈیا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک نعیم۔ اس ٹائم ایران اور اسرائیل کی جو جنگی صورتحال پہ آپ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک ہنگامی صورت میں سیمینار رکھا گیا جس میں فلسطین، ایران ملکوں کے اسلامی ملکوں کے نمائندگان یہاں پہ موجود تھے اور ان سے آئیں بات چیت کروا۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور بڑا شارٹ ٹائم پہ یہاں پہ آپ نے شرکت کی، اور اوورآل اگر ہم دیکھیں کہ اس ٹائم ایران اور اسرائیل کی جو جنگی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے یہ پہلے فلسطین، عراق، اس ٹائم ایران، اور ایران کے بعد مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تو کھل کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس کے بعد ہمارا پاکستان ٹارگٹ ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم اسرائیل کے جو تاثرات نظر آ رہے ہیں، یا جس طرح کے میڈیا کے اوپر ان کے حملے، ہاسپٹل کے اوپر اور اس کے بعد اسکول کے اوپر، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ان تین مقامات پہ اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے اس صورت میں کہ جب جنگی صورتحال، تو کائنڈلی اس حوالے سے کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ دیکھیں، اصل میں جو گلوبل ساؤتھ ہے ہمارا، اس نے 3 فیزز میں آزادی حاصل کی۔ پہلا فیز سیاسی تھا، جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، کالونیز کے اندر موومنٹ چلی، اور جس طرح سے سکارنو تھا، گاندھی تھا، نہرو تھا، جناح صاحب تھے، انہوں نے آزادی حاصل کی، اور پھر نیلسن منڈیلا اس کی آخری قسط تھی۔ لیکن معاشی آزادی نہیں تھی، ویسٹ کا قبضہ تھا، انہوں نے ایک انویزیبل اسٹرکچر بنایا ہوا تھا جس سے وہ ہمیں کنٹرول کر رہے تھے، اور گروپ آف 77 بنا یونائٹڈ نیشن میں، اور معاشی آزادی کی بات ہوئی کہ آپ نے ہمیں لوٹا ہے، آپ نے ڈاکہ مارا ہے، آپ 1% آف GNP جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ پہ ڈیڈیکیٹ کریں۔ اس کے بعد کلچرل آزادی، جو حقیقی آزادی تھی، اس کی پہلی مثال ایران کا ریولوشن تھا۔ ایران وہ تھا جو کہ امریکہ کے قائم کردہ اسٹرکچر کا حصہ تھا، اور مڈل ایسٹ کے اندر ٹوین پلر اسٹریٹجی میں ایک پولیس مین تھا۔ لیکن جیسے یہ ریولوشن آیا تو وہ ایران، جو یہ ظلم تھا، بربریت تھی، جو انویزیبل اسٹرکچر تھا، جو ان کی حاکمیت تھی، اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت سے لے کے دیکھیں آپ، ایران کے خلاف ایک گہرا تنگ کیا جاتا ہے۔ کبھی ایران عراق جنگ کروائی جاتی ہے، شیعہ سنی فسادات کروائے جاتے ہیں پاکستان میں، عراق میں، ترکیہ میں، چونکہ خوف یہ تھا کہ اس انقلاب کا اثر پاکستان میں ہوگا، عراق میں ہوگا، ترکیہ میں ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ معاشی پابندیاں عائد کی گئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے حمایتی تھے خطے میں، ایک ایک کر کے انہیں مارا گیا۔ جیسے حزب اللہ کو کمزور کیا گیا، حماس کے پیچھے گئے، سیریا میں تبدیلی آئی، عراق میں اشد شیبی کو کہا ڈسمنٹل کریں۔ اب وہاں سے جنگ ایران کے بارڈر تک آئی۔ ایران کے خلاف کیوں ہے؟ بیکاز ایران ہے ریویژنسٹ پاور، چائنا ہے ریویژنسٹ پاور، دنیا میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی آ رہی ہے، اور ایران، چائنا اور رشیا اس بلاک کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دینا، تو لہٰذا اس کو یہیں پہ روکنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مذہبی عنصر ہے یہودیوں کا ورسز مسلمانوں کا، وہ بھی بڑا اہم ہے، بیکاز آپ کو ایک کامنالٹی نظر آتی ہوگی، اکھنڈ بھارت، گریٹ امریکہ، گریٹر اسرائیل، اور ان تینوں کے خلاف کون کھڑا ہے؟ ایران کھڑا ہے، چائنا کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے، اور اس کا شکار پاکستان بھی ہو رہا ہے۔ اب پاکستان نے ان کو ایسا دھچکا لگایا، جو قائم کردہ پلان ان کا ٹوٹ گیا، تو اب وہ چاہتے تھے کہ ہماری حاکمیت یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ایشیا سے اٹھ جائے، تو انہوں نے ایران کے خلاف گہرا تنگ ہوا۔ اور انشاءاللہ اگر جب یہاں مار کھائے گا ایران کے ہاتھوں اسرائیل، تو آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ سے، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آخری جنگ ہے امریکن تسلط کی، انویزیبل اسٹرکچر کی۔ اور میں آپ کے توسط سے یہ پریڈکشن بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ 2027 کے بعد امریکہ کا انفلوئنس، نفوذ بین الاقوامی سیاست میں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ 2027 اسرائیل کا آخری سال ہے،
اور یہ اس کی شروعات ہے، اور آگے دیکھیے کہ یہ مسئلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، اس وقت امت مسلمہ امتحان سے گزر رہی ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت جیسی شروع ہوئی تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران واحد ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ ایران کے بعد اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کے صحافیوں کی جانب سے، پاکستان کی عوام کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے آج ہم نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں لبنان سے، یمن سے، ایران سے مقررین نے خطاب کیا، پاکستان سے خطاب کیا۔ تو میں اس موقع پر ایرانی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا پاکستان کے اپنے بھائیوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، بچوں کے قاتل کے خلاف، صہیونیت کے خلاف جس ڈٹ کر وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ لمحہ بلمحہ۔ ہم اس سیمینار میں موجود ہیں جو اسرائیل کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کل کی تاریخ میں جو میڈیا پہ حملہ کیا گیا، کیونکہ آپ بھی صحافی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ہاسپٹل، اسکول اور خاص طور پہ میڈیا کے اوپر حملے کرنا؟ ویسے بھی نارملی آپ کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، جنگ کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ آپ اس میں سویلینز کو نشانہ نہیں بناتے، صحافیوں کو نشانہ نہیں بناتے، جیسے آپ نے ہاسپٹلس کا، اسکول، ایون جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس میں بجلی گھر ہیں، پل ہیں، پانی کی لائنیں ہیں، ان کو نشانہ نہیں بناتا۔ یہ دنیا کے اصول ہیں جنگ کے۔ اگر اسرائیل کو ایران میں نشانہ کسی کو بنانا ہے تو وہ اگر ان کی فوجی انسٹالیشنز کو بنا رہا ہے تو چلیں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے تو ہم فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں، معصوم شہریوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا ایک آپ سمجھیں بڑا کامیاب اس کا ٹیکٹک رہا ہے۔ ویسے تو بہت بے شرم قسم کا ٹیکٹک ہے، لیکن وہ اس کو سمجھتا ہے کہ بڑا کامیاب ہے کہ جب آپ سویلینز کو نشانہ بنائیں گے تو اس معاشرے کے اندر ایک کھلبلی مچنا شروع ہو جائے گی، لوگ جو ہیں وہ متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنی حکومت سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ وہاں کا نظام زندگی تباہ کر دیں گے سارا، تو لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اپنی حکومت، وہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 46 سال میں ایران کے ساتھ اسرائیل، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بہت کچھ کیا اور بہت بدتر کیا ہوا ہے۔ چلیں، جنگ تو جنگ ہوتی ہے، وہ تو بہت خونخوار اور بڑی خوفناک اس کے مناظر ہوتے ہیں۔ جنگ کے علاوہ بہت کچھ کیا ہے۔ پھر جنگ بھی 8 سال لڑی گئی وہاں پہ عراق کے ساتھ، وہ اس میں صدام حسین کے پیچھے جو ہے وہ مغرب اور سارا یورپ تھا، اور وہ تو 8 سال جنگ تھی۔ خدای متعال رو سپاسگزاریم که از لحظات شروع تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، مردم خوب پاکستان و دولت دوست پاکستان مواضع بسیار خوبی رو در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و در مقابل رژیم صهیونیستی اتخاذ کردند. حمله رژیم صهیونیستی رو به جمهوری اسلامی و خاک جمهوری اسلامی محکوم کردند. از دفاع مشروع جمهوری اسلامی از سرزمین خودش و از خودش حمایت کردند و ابراز همدردی کردند در موضوع شهادت سرداران و امرای سپاه ایران. با جمهوری اسلامی ایران همدردی کردند. این فضای همدلی و همدردی و حمایتی که از مردم خوب پاکستان در این چند روز و در گذشته مشاهده شد، دلگرمی و ابراز امیدواری است برای مردم مسلمان ایران. امیدواریم که خدای متعال هر چه زودتر شر رژیم صهیونیستی رو از سر جهان کم و کوتاه بکنه و این شور و هیجان و حمایتی که مردم پاکستان از جمهوری اسلامی ایران کردن رو انشالله با از بین رفتن رژیم صهیونیستی این شور و علاقه و اشتیاق رو روز افزون. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان ملک نعیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔